البتہ یہ چونکہ جرنل بات ہے کہ مادری زبان میں تعلیم کا ہونا، اس پہ بہت بڑے بڑے ماہرین جو لسانیات کے ہیں اور جو ایجوکیشن کے ہیں سب اس پہ متفق ہے، تھیوریٹیکل بھی اور عملی طور پر بھی یہ ثابت ہے دنیا میں کہ مدر ٹنگ میں ایجوکیشن جہاں جہاں پر ہے وہی معاشرہ ترقی پر ہے۔ تھیوریٹیکل اس پہ اتنے بڑے لنگوسٹ ڈاکٹر کیرل جیسے لوگ، ڈاکٹر کیتھلن جیسے لوگ، یونیسکو کا 2008 کے بعد مسلسل اس پہ فوکس ہونا کہ پرائمری لیول تک جو ایجوکیشن ہے وہ بچے کو ٹوٹل مدر ٹنگ میں ہو اور گریجول اس کے ساتھ اضافی سبجیکٹس اور زبانیں شریک ہوتی جائیں۔ یہ تھیوریٹیکل اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ پریکٹیکل بھی اگر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو اگر مدر ٹنگ میں ایجوکیشن مؤثر نہ ہوتا تو آج چائنا بہت پیچھے ہوتا، آج رشیا بہت پیچھے ہوتا، فرانس، جرمنی اور جاپان، کوریا یہ بہت پیچھے ہوتے۔ لیکن پریکٹس میں بھی یہی ہے کہ جنہوں نے بہت بڑی ترقی کی ہے تو انہوں نے اپنی مدر ٹنگ میں نہ صرف پرائمری تک بلکہ پرائمری سے آگے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی اپنی زبان میں پڑھا ہے، تو اس میں تو زیادہ بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک پشتو کا مسئلہ ہے تو پشتو زبان میں ایجوکیشن کی صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی دور میں بھی وہ موقع پشتو زبان کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا نالج گیننگ کا، نالج پروڈکشن کا۔ اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پورے سب کانٹیننٹ پہ بہت قدیم زمانے سے پشتون حکمران کی حیثیت سے رہے، لیکن کوئی نہ مجموعی لینگویج پالیسی دی اور نہ کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے لینگویج پالیسی دی۔ ہم اس کہانی کو، اس سلسلے کو لودھیوں سے شروع کر سکتے ہیں۔ جو پشتون حکمران تھے، ہم شیر شاہ سوری کے دور میں کوئی لینگویج پالیسی، کوئی ایجوکیشن پالیسی نہیں دیکھ رہے۔ ہم غوریوں کی ڈائنیسٹی میں کچھ نہیں ہے۔ سلسلہ احمد شاہ ابدالی تک پہنچ جائے، پورے سب کانٹیننٹ کا حکمران اور صاحب دیوان پشتو کا شاعر ہونا، یعنی اس کو یہ احساس ہے کہ پشتو میں شاعری کرنی چاہیے۔ کوئی نہ لینگویج پالیسی احمد شاہ ابدالی کے ہاں ملتا ہے، نہ کوئی ایجوکیشن کو مدر ٹنگ میں ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پشتونوں کو تو اس سب کانٹیننٹ میں بہت موقع ملا کہ کوئی ادارے بنائے جس میں ایجوکیشن مدر ٹنگ میں ہو اور اوورال پشتو زبان مختلف اداروں کا، سرکار کا، دربار کا، تعلیمی اداروں کا حصہ ہو، لیکن ہوا نہیں۔ اب جب ہم انگریز کی طرف آتے ہیں تو اس سب کانٹیننٹ پہ جب انگریز نے حکمران کی حیثیت سے پنجے جمائے تو یہ تھا فیبروری 1849۔ تو 49 سے تو وہ مضبوط ہونے لگا، یعنی حکمران بنا، مضبوط ہونے لگا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد۔ اور پھر سے لینگویج پالیسیز جب انگریز نے دینی شروع کی تو بھی یہاں کی زبانوں کو انگریز نے بہت بڑے دھچکے دیے۔ پہلا وار تو پرشین پر کیا، جو یہاں پورے ہندوستان کی علم کی بھی زبان تھی اور اداروں کی اور سرکار کی بھی زبان تھی۔ لیکن ہماری زبانوں کو بھی یہی کیا، جو پشتو، سندھی، پنجابی، بلوچی اور باقی زبانیں ہیں، تھوڑا بہت اردو کو معاف کر کے باقی تمام زبانوں کو انگریزوں نے وہ نقصان دیا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی پورا نہیں ہو سکا۔ اور یہ دیکھیں کہ انگریز کا تو پہلے والا جو ہمارے پشتونوں کا تھا وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ پشتون حکمرانوں کی غفلت تھی، لیکن انگریز کے آنے کے بعد غفلت کو 2 میں ضرب دے دے، ڈبل کر دے۔ اب تو امپوز ہونا تھا کہ آپ نے اپنی زبان میں تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے۔ یعنی میں تو اس کو ایک ذہنی تشدد سمجھتا ہوں کہ اگر ایک سرکار آپ پہ پالیسی لاگو کرے کہ آپ کی مدر ٹنگ ہے، آپ کے پاس وہ زبان ہے جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، جس میں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کرنا نہیں ہے، کسی ادارے میں نہیں ہے اور اپنی زبان میں آپ پر پابندی ہے کہ آپ علم حاصل کرو، تو اس سے بڑا ذہنی تشدد کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہم کون سے سائنسدان پیدا کریں گے، کون سے اسکالر پیدا کریں گے جن لوگوں کی تفہیم ہی نہ ہو۔ اب اگر پرائمری لیول پہ ہم بچے کو انگریزی کے ساتھ نصاب دے تو 50% تو ہم نے خود اس کی سمجھنے میں رکاوٹ پیدا کی۔
یعنی وہ انگریزی کے گرامر پہ سوچے گا، وہ ووکیبلری پہ سوچے گا، تو جو کنسیپٹ ہے، جو نالج ہے، جو ہم دینا چاہتے ہیں، ہم نے پہلے ہی ہرڈل پیدا کر دیا. یعنی کسی ٹیچر کا، کسی پالیسی میکر کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ نالج پہنچ سکے، اور پہنچانے والے نالج کو روک رہے ہیں. نالج کے راستے میں انگریزی زبان میں کر کے پرائمری لیول پہ بچوں پہ تشدد کر رہے ہیں کہ آپ گرامر سیکھو، زبان سیکھو، جو کانسیپٹ ہے، جو نالج ہے، اس کے راستے میں پہلی رکاوٹ پالیسی میکر خود ڈالتا ہے. دوسری زبان میں نالج دینے کا مادری زبان میں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں پاکستان بننے کے بعد بھی یہ ایک تجربے کے طور پہ ہو جائے. دیکھیں، ہم نے انگریزی میں بہت تعلیم حاصل کی، ہمارے اس ملک میں اعلانات بھی ہو گئے کہ اس ملک کی زبان اردو ہے تو CSS کا ایگزام اردو میں ہوگا. سپریم کورٹ نے اعلانات کر دیے، لیکن پریکٹس میں نہ ہو سکا. ہماری اپنی زبانیں اپنے صوبوں میں، علاقوں میں کئی پالیسیاں بن گئی کہ اپنے صوبے میں آپ ایجوکیشن اپنی زبان میں دے سکتے ہو. پریکٹیکل نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس سب کانٹیننٹ میں پاکستان بننے سے پہلے بھی، انگریز کے دور میں بھی، بنگالیوں نے اور سندھیوں نے سب سے بڑی قربانیاں دی ہے. اس کے بعد پشتونوں نے دی ہے. لیکن انگریز نے تو ہماری زبانیں کاٹ دی ہے. اس کے خلاف ایک ریئیکشن تو پریکٹیکل بھی آنا تھا. ہمارے ہاں تو اس دور میں عبدالغفار خان، جو ہم باچا خان کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ایک ریئیکشن دکھایا کہ انہوں نے نجی اسکول، ذاتی اسکول بنانے شروع کیے. 1910 میں پہلا اسکول بنایا، اور آئندہ 20-25 سالوں میں سینکڑوں اسکول بنا دیے جو پورے پختونخوا میں پھیل گئے. وہ اس پرپس کے لیے کہ میڈیم آف انسٹرکشن پشتو ہوگا، چونکہ انگریز ہمیں پشتو میں تعلیم دینے سے روک رہا ہے. تو عبدالغفار خان کی جو اسکولز تھے، اس میں پھر میڈیم جو تھا وہ پشتو تھا. لیکن نجی اسکولوں میں سرکار کی پالیسی کے خلاف ریزسٹنس کر کے، جیلوں میں جا کے مار پیٹ کا کے اپنی ماں کی زبان میں تعلیم جو ہے اس قیمت پر حاصل کی عبدالغفار خان نے بھی اور پشتونوں نے بھی. اس پہ ہمارے ایک دوست نے PhD بھی کی ہے، ڈاکٹر سہیل، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈاکٹر ہے عبدالولی خان یونیورسٹی میں، HOD ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا. انہوں نے باچا خان کے اس نالج اور ایجوکیشن اپنی زبان میں ہونے پر تھیسس لکھا ہے، بہت خوبصورت. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایک تجربے کے طور پر کر لے، ہمیں ہماری ماں کی زبان میں تعلیم دے دے. تجربہ کر کے اگر چائنا اور فرانس اور جرمنی اور بہت سارے ممالک، ہمارے پڑوسی ممالک ایران اور افغانستان میں اگر ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں، افغانستان پختون وطن ہے، تو وہاں پر اگر آپ نے میڈیکل پڑھنا ہے تو پشتو میں پڑھنا ہے، انجینئر بننا ہے تو پشتو میں بننا ہے. آپ کے اصطلاحات جو ہے، ٹرمینالوجیز، وہ وہی ہو جو جس نے کوئی چیز بنائی ہو، ایکوپمنٹس، لیکن آپ کا میڈیم تو پشتو ہوگا. تو پوری دنیا نے ترقی کی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. یہی آخری بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے چٹ آنے لگے، آ گیا بس آخری بات. تو میں نے سونگ لیا، محسوس کر لیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کا ایک فگر عبدالاحد خان مومند ٹرائب سے تھا. اپنی مادری زبان میں انہوں نے پہلی تعلیم حاصل کی، پھر آگے انگریزی اور باقی زبانوں کی تعلیم حاصل کر کے ناسا کا ممبر بنا، اور ناسا کے ممبر افغان نیشنل ہونے کے ساتھ اسپیس میں گیا. اور اسپیس سے انہوں نے جو 2-4 جملے کہے، وہ ہم اپنی لیے تاریخ کا حصہ سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں کہ عبدالاحد خان نے اسپیس سے اپنی ماں کے ساتھ 2-4 جملے پشتو میں بات کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. تھینک یو.